افطاری کی دعوت دی کسی نے تو وہاں ختم پڑا اور پھر وہ چاول وغیرہ جو تھے ساری دیگ میں ملا دیے، تو آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے کھائیں؟ ہاں، آپ بچے وہ شوق سے کھائیں، وہ کھانا اس میں مل گیا نا تو وہ حرام نہیں ہوا۔ یہ ختم جو پڑھنا نا، بات میں کلیئر کر دوں، یہ ٹھیک ہے کہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ قرآن مجید پڑھا جائے کھانا سامنے رکھ کر، مگر اس سے کھانا حرام نہیں ہوتا، اس کے کھانے کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں، کھانا حلال ہے۔ ویسے بھی وہ صاف سیدھا بھی آپ کو دے دیں، آپ کھا سکتے ہیں، ملا دیا کچھ نہیں۔ ایک کھانے ہیں جو اس پر پڑے کوئی یا نہ پڑے، وہ پکائے جاتے ہیں غیر اللہ کی نیازیں، کہ وہ ہمارے مشکل کشا ہے، اگر ہم ان کی نیازیں دیتے رہیں ہمارے کاروبار کو ٹھیک رکھیں گے۔ یہ ہے گندا عقیدہ۔ اس خیال سے جو پکائی جاتی ہے نا، اس پر ختم پڑے نہ پڑے، وہ ختم پڑنا ایک الگ مسئلہ، وہ اس نیت سے جب پکایا گیا نا، وہ کھانے حلال ہیں، وہ نہیں آپ کھا سکتی۔ وہ الگ نیازیں ہیں جو لوگوں نے بنا رکھی ہیں کہ یہ دیتے رہتے ہیں ہر مہینہ، یا رجب میں دیتے ہیں تو امام جعفر صادق کی برکت سے، وہ حرام ہے۔ جن پر صرف کھانا ہی پڑا ہی ہے نا، مگر وہ کسی بزرگ کے نام کی ایسی نیاز نہیں، نام مشکل کشائی کے لیے، وہ تو کسی کا کوئی مر گیا اس کے اصالے ثواب کے لیے کرتے اللہ اسے بخشے، چلو طریقہ تھوڑا سا غلط ہے، مگر اس کو کوئی عالم نہیں اس کھانے کو حرام کہتا، جو کہتا ہے وہ بے علم ہے۔ ما اللہ بے غیر اللہ وہ چیزیں ہیں جو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ہم ان کو نذرانے دیتے ہیں، وہ ہمارے کاروبار کو ٹھیک رکھتے ہیں، وہ حرام کھانے، ان پر کوئی پڑے نہ پڑے۔ جن پر صرف کسی سادہ آدمی نے قرآن شریف پڑھ دیا کہ اللہ ثواب اس کا فضائل، یہ طریقہ ہم مانتے ہیں کہ حضور سے ثابت نہیں، صحابہ سے نہیں، بلکہ خود مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا الحجت الفایا، اس میں بھی لکھتے ہیں کہ اگر بیوقوف کوئی سمجھتا نا کہ اس وقت ہم نے قرآن پڑھنا ہی نہیں جب تک کھانا نہ سامنے، نالائق، کس دین نے اس کو کہا کہ کھانا سامنے آئے گا پھر ہی ثواب پہنچتا، ناراض ہوئے۔ مگر اگر کسی نے پڑھ لیا اسے تو کھانا نہیں حرام ہوتا، کھانے کے حرام ہونے کے لیے تو کوئی وجہ چاہیے نا، نیازیں جو ہیں وہ حرام، وہ لوگوں وہ گندا۔ نیاز کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ ایک بندہ کسی دربار پہ جا کے یہ منت مانتا ہے کہ اگر میرا کام یہ ہو گیا تو میں اس دربار پہ ایک بکرا چڑھاؤں گا یا دیگ پکاؤں گا، اب اس دیگ کا کھانا کس طریقے سے جائے؟ نہیں، وہ نہیں جائے، وہ جو ہے نا یہاں پکائے یہاں وہاں لے جائے، وہ تو معاذ و بیل النصب، جو درگاہوں پر جا کر ذبح کیے گا اس سے تو صاف پتہ چل گیا کہ اس کی نیت گندی، یہ مشرک، اگر اللہ کے نام پر دینا تو وہاں نہیں دے سکتا تھا، اپنے گھر میں ذبح کر کے کھلا دیتا، یہاں کیوں لایا؟ یہ تو جیسے بیت اللہ میں ہم ہدی لے جاتے ہیں چڑھاوے، وہی شرک شروع کر دیا کہ ان کی خدمت میں جا کر پیش کیا، یہ نہیں ٹھیک، یہ بھی ناجائز۔ اور اپنے گھر میں بھی جو نیازیں علانیہ دی جاتی ہیں، اس سے ہمارے کام ٹھیک ہوتے ہیں، وہ بزرگ برکت دیتے ہیں، ہمارے حال پر نظر کرم فرماتے، مشرکانہ نیاز وہ نہیں کھا سکتے۔ جو ہے نا عام مردوں کی، ان میں فرق تو صاف نظر آتا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے لیے سارے ثواب کرتا ہوں، کب سمجھتا ہوں کہ بوڑھا آ کر میری کو مشکل کشائی کرے، میری کو یہاں تو ہم ان کو محتاج سمجھتے ہیں کہ وہ بیچارے بے بس ہیں، کوئی اللہ سے فریاد کرے ان کی بخش، یہ نیت نیک ہے، طریقہ تھوڑا بہت جو ہے اس کی اصلاح ہو سکتی، یہاں شرک نہیں، وہ تو کھلا شرک کہ جیسے اللہ کو مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک، اس کی قربانیاں دیتے ہیں، نیازیں دیتے، ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ محکمے ہیں، خوش رکھو، ان کے چڑھاوے دیتے رہو، راضی رہے اور ہمارے کاروبار میں برکت دے۔ جی بہن کچھ اور پوچھیں گی آپ؟ جی فرمائیے بہن۔ اپنی مراد پوری ہونے پر منت مانی ہوئی ہے کہ مختلف مزارات پہ جاؤں گی، کیا یہ جائز ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مجھے بینک سے کچھ پرافٹ آتا ہے، میرے میاں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اس رقم سے میں کیا 11ویں شریف کا یا مولا مشکل کشا کا یا پنجتن پاک کا ختم نیاز دلا سکتی ہوں؟ صحیح بات، یعنی دو سوال ہیں آپ کے؟ وہ سوال ہے میرے۔ جی مولانا جواب دے دیں گے۔ جی میری بہن آپ نے سوال پوچھے ہیں، اب آپ کو چاہیے نا تحمل اور بردباری سے میری بات سنیں، بعض باتیں ناگوار بھی ہوتی ہیں، ان کو سننا پڑتا ہے۔ یہ جو ہے نا کہ آپ نے منت مانی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حاجت پوری کر دی، اب آپ درباروں پر حاضری کے لیے جا رہی ہیں، تو یہ دین میں تو ایسا نہیں، کام تو اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اب آپ بزرگوں کی قبروں پر اگر جانا چاہتے ہیں وہاں تو جانا چاہیے کہ آدمی نصیحت پکڑے، کیسے بڑے بڑے لوگ چلے گئے، ہم نے بھی جانا، ان کے لیے دعا کرے، سلام کہے، یہ جو حاجتیں ہیں نا ان کے لیے کہ پوری ہوئی ان کو سلام کرنے جانا، یعنی ان کی مہربانی سے ملی، اللہ کا تو پھر کوئی دخل نہ، میری بہن رہا، شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ وہ بینک سے پیسے ملتے ہیں، تو پہلے تو بینک کے پیسے ہی جو مل رہے ہیں وہ بھی نہیں جائز، اگر آپ مجبوری کی حالت میں لے رہی ہیں تو کیوں اس سے یہ ختم وغیرہ کراتی ہیں؟
ایسا ناپاک مال جو شاید اللہ تعالیٰ اس پر پکڑی کرے، وہ ان کاموں میں خرچ کرنے کی بجائے آپ جو بھوکے مر رہے ہیں لوگ، انہیں کا ہی خون نچوڑا ہوا ہے بینکوں نے، ان کو دے دیں بیواؤں یتیموں کو، شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ صحیح جواب تو یہ جی بہن جی بھائی ایک مسئلہ پوچھنا تھا جی۔ جی فرمائیے بھائی۔ گھر کے سامنے گھر ہے، ہمسائی ہیں ہمارے، لیکن وہ بہت غریب ہیں جی جی کہ ان کو زکوٰۃ خیرات وغیرہ جو ہے وہ ہم لوگ دے سکتے ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے۔ وہ میرے بھائی نماز پڑھے یا نہ پڑھے نا، آپ کو اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر وہ واقعی مسکین اور غریب ہیں اور ہمسائے بھی ہیں تو ان کے بہت حقوق اکٹھے ہو گئے۔ جی جی وہ انسان بھی ہیں، مسلم بھائی بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، غریب بھی ہیں، جی اس لیے ان کا سب سے زیادہ حق ہے آپ پر کہ پہلے ان کی خبر لیں صحیح ہے۔ اور زکوٰۃ اور صدقات سے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں، اللہ خوش ہوگا۔ اور اس کے لیے یہ عام لوگوں نے جو مشہور کر رکھا نا کہ بتاؤ اس کو کہ یہ زکوٰۃ اور صدقہ، یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ نہیں بتانا چاہیے جس کو دیا جائے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں زکوٰۃ کے حساب میں سے دے رہا ہوں، اپنا حساب لکھتے رہیں، جس کو دیا جائے اس کو یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ کوئی ایسا طریقہ بھی آپ اختیار کر سکتے ہو، پڑوسی یا شاید شرمسار ہوں، کوئی اور طریقہ سوچیں کہ اس طرح عید کے موقع پر گیا میں بچوں کو تحفہ دینے کے لیے آیا ہوں، پیار دیں، بچیوں کو دے آئیں، کئی طریقے آدمی سوچ سکتا ہے کہ ان کی عزت نفسی مجروح نہ ہو، بیچارے نہ شرمندہ ہو، اور آپ مدد بھی کریں، ضرور مدد کریں۔ نماز وہ نہیں نہ پڑھتے تو اللہ ان سے آپ خود نپٹے گا، شاید آپ کے حسن سلوک سے وہ نماز کی طرف بھی آ جائیں۔ جزاک اللہ۔ ایک اور مسئلہ پوچھنا تھا جی پوچھیے بھائی پوچھیے۔ تو یہ ہے کہ یہ آیا کہ یہ قنوت وتر جو ہے یہ رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے یا رکوع کے بعد؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طرح صحیح ثابت ہے؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نا قنوت فی الوتر جو ہے نا یہ رکوع سے پہلے ثابت ہے۔ صحیح حدیث میں جو کچھ ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ وتر کی قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں۔ آیا کہ رکوع کے جو رکوع کے بعد آپ نے پڑھی ہے نا ہاتھ اٹھا کے پڑھنا ثابت ہے یا بغیر ہاتھ اٹھائے ثابت ہے؟ نہیں، آپ سے اس بارے میں کوئی ثابت نہیں، یہی ثابت ہوا کہ آپ قنوت پڑھتے تھے، اس کے بارے میں آگے جو ڈیٹیلز ہیں نا یہ نہیں بیان ہوئی، یہ ہمیں صحابہ اور تابعین سے ملی ہیں۔ صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایتیں امام بخاری نے اپنے رسالہ جز رفع الیدین میں نقل کی کہ یہ دونوں جب سورہ اخلاص ختم ہوتی تھی تو ہاتھ بھی اٹھاتے تھے کانوں تک، اللہ اکبر بھی کہتے تھے، اس لیے یہی کرنا چاہیے۔ اور ہمارے علماء میں سے بڑے عالم تھے، استاد الاساتذہ تھے، حافظ محمد گونری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا یار تم جو کرو گے اپنی طرف سے وہ بھی تو اپنی ایجاد ہی ہوگی نا، صحابہ کا عمل ہے یہ کیوں نہیں لیتے؟ امام بھی یہی کہتے ہیں، اور امام نے احمد ابن حنبل نے کہا، المغنی میں ابن قدامہ لکھتے کہ جس نے بھی رکوع سے پہلے پڑھی ہے نا قنوت، سارے علم اس پر متفق ہیں کہ اس نے اللہ اکبر بھی کہی ہے، ہاتھ بھی اٹھائے، اس لیے اس پر اجماع ہے۔ خواہ مخواہ لوگ ایک نیا طریقہ نکال دیتے ہیں، آپ کا لکھا ہوا اسی طرح شروع کر دیتے ہیں آپ قنوت، یہ تو پھر بھی سلف سے آ رہا ہے، صحابہ سے ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، اللہ اکبر کہیں، رفع الیدین کریں، اور اس کے بعد تینوں صورتیں آئی ہیں سلف سے کہ ہاتھ اٹھا لیں دعا کی طرح۔ یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے شاگرد ہیں نا قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات کہی کہ قنوت جو ہے کوفہ کے لوگوں نے، ہم نے یہ سیکھی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے شاگردوں سے، اور ان کے شاگرد بتاتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کہ وہ اپنے سینہ کے برابر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے۔ اسی لیے مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی اعلاء السنن میں لکھا کہ یار مناسب بات تو یہی ہے کہ یہ دعا ہے، ہاتھ دعا کی طرح اٹھانے تھی۔ باقی باندھنے کی روایتیں بھی آتی ہیں چھوڑ کر، جیسے رکوع کے بعد چھوڑے جاتے ہیں، لٹکا کر پڑھتے رہو پھر رکوع میں چلے جاؤ، تینوں طرح سلف سے آیا، باندھ لینے، ہاتھ اٹھا لینے، نیچے چھوڑ دینے، اس بارے میں سختی نہیں کی جاتی، جیسے بھی کوئی کرے گنجائش ہے اٹھا لینا بہتر، ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ جی وعلیکم السلام بہن جی ایک میرا سوال رہ گیا تھا۔ جی پوچھیے۔ ہاں جی کہ وہ جو میرے نا میاں کی ڈیتھ ہو گئی، وہاں پہ لندن میں انہوں نے سروس کی تھی 15-20 سال، جی جی وہاں سے وہ اس کمپنی سے مجھے پینشن آتی ہے، جی جی تو میں کیا اس میں سے نیاز دلا سکتی ہوں 11ویں شریف کی یا کسی اور وہ جو پیسے آپ کو ملتے ہیں نا خاوند کی پینشن کے، وہ تو آپ کے لیے ہے جائز، بالکل ٹھیک ہے، اس سے آپ میری بہن جو جی چاہے کریں وہ آپ کی مرضی، وہ پیسے آپ کے لیے حلال ہے، وہ بینک والا سود نہیں، پینشن کے اگر وہ دے رہے ہیں تو آپ لے لیں۔ ٹھیک ہے جی وہ دے رہے ہیں مجھے پینشن دے رہے ہیں ان کی، ہاں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر دے، اچھا کر رہے ہیں، ورنہ لوگ تو یہاں بیواؤں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ جو موزہ ہر ہفتے جمعرات کو پڑھاتے ہیں مولا مشکل شاہ کا،
یہ بھی بناوٹی بنانا بنائے جائز ہے ہوئے کہ میری نہیں؟ بہن، اپنی طرف سے نہ مولا مشکل کشا نے یہ موضوع اپنے بیان کیا نہ کسی کتاب میں، اپنی طرف سے لوگ کچھ چھاپ دیتے ہیں، وہ پھر عورتیں پڑھنا شروع کرتی ہیں، موضوع حضرت زینب، موضوع مشکل کشا، یہ سارے جعلی بناوٹی۔ اچھا جی، ان کے بارے میں کوئی مستند کتابیں پڑھا کریں نا، ان کے صحیح حالات معلوم کریں، ان سے محبت بڑھے، ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ جو میں نے آپ سے سوال کیا آپ نے جواب دیا ہے، یہ ٹی وی میں کب آئیں گے؟ کل انشاءاللہ کل انشاءاللہ آ جائے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔